بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 عمل جو اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے طاقتور عمل 3 ہیں: ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اپنی طرف سے انصاف کرنا، مال میں لوگوں کو شریک کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے طاقتور عمل 3 ہیں: از خود دوسرے کا حق ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اپنے مال میں اپنے بھائی کو شامل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے طاقتور عمل 3 ہیں: از خود لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے مال میں اپنے بھائی کو شامل کرنا، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ پہلی حدیث کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، ابن مبارک نے زہد میں، حکیم ترمذی نے نوادر السوال فی احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، ثعلبی نے جواہر الحسان میں، سیوطی نے الدر المنصور میں دوسری جگہ بھی لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے الکنز الثمین فی ذکر و فضیلت ذکر و ذاکری میں لایا ہے، اور پورا چیپٹر باب آپ نے قائم کیا ہے۔ باب کا نمبر ہے 32، اور چیپٹر کا باب کا نام ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اس کے یہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اب آئیے پہلی حدیث کی طرف۔ سب سے طاقتور عمل 3 ہیں، اور راوی اس حدیث کے ابو جعفر رضی اللہ عنہ ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا، دوسری اپنی طرف سے انصاف کرنا، اور تیسری اپنے مال میں لوگوں کو شریک کرنا۔ دوسری حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیم حدیث ہیں، سیم چیزیں ہیں، سیکوینس چینج ہو گیا۔ تیسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، سیم چیزیں، اب اس میں بھی سیکوینس صرف چینج ہے۔ سو یہ 3 عمل جو ہیں، اعمال، یہ کیوں اعلیٰ ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ رتبے اور درجے میں بہت اعلیٰ ہیں، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، یہ کرنے میں بھی بڑے مشکل ہیں، کوئی طاقتور انسان ہی یہ عمل کر سکتا ہے۔ مشکل میں بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنا انسان بھول جاتا ہے، آسانی میں بھی اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے۔ ذکر ہمیشہ رہے تو یہ ایک عظیم چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کی یاد رہے ہمیشہ تو یاد رکھیں ہر چیز جو ہے وہ عبادت کی راہ میں چلی جاتی ہے۔ پھر جو دوسری چیز جو ہے کہ اپنے آپ سے انصاف انسان نہیں کر پاتا ہے، اعتدال پر نہیں رہ پاتا ہے، کبھی محبت میں، کبھی اعمال میں، کبھی ڈیلنگز میں، اپنے نفس کے ساتھ بھی، لوگوں سے انٹریکشن کے ساتھ بھی۔ انسانی طبیعت افراط اور تفرید میں مبتلا رہتی ہے، اور اسی کے بیچ میں وہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ بیلنس میں رکھنا جو ہے وہ چیلنجنگ ہوتا ہے، اور جس نے اگر اس چیز کو بیلنس میں رکھ لیا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی طرف آ گیا، حضور کی سنت کی طرف آ گیا، اور اس کو پھر برکت وہیں سے۔ تیسری چیز جو ہے مواسات فی المال، لوگوں پر جو ہے اپنا مال خرچ کرنا۔ انسان کی طبیعت میں بخل رکھ دیا گیا ہے، مال تو وہ سوچتا ہے میں نے کمایا، میں دوسروں کو کیوں دوں، میں نے گرمی میں کھپا، میں ٹھنڈی میں کھپا، جب لوگ سو رہے تھے میں نے محنت کی، میں یہاں گیا، میں تکلیف سے گزرا، میں نے کئی راتیں نہیں کھائی، میں صبح کو اٹھا۔ تو یہ سوچ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے جو ہے اس ساری چیزوں کی توفیق دی ہے۔ وہ کہاں سے اسے توفیق ملی یہ ساری چیز کرنے کے لیے؟ وہ کہاں سے طاقت ملی یہ ساری چیز کرنے کے لیے؟ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نوازا ہے، تو اب یہ مال جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی طرف خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے؟ ہر چیز کا کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ ہاں، فائدہ تو 2 عظیم فائدے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، مال دوسروں پر خرچ کرنے سے قلبی سکون مل جاتا ہے، سکون میں انسان آ جاتا ہے، سیٹسفیکشن میں آ جاتا ہے۔
اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے تو سورہ بقرہ قرآن مجید میں فرمایا اور کئی جگہ فرمایا کہ 10 گنا بڑھا دوں گا، یا تو 100 گنا بڑھا دوں گا، یا تو 200 700، اور پھر فرمایا بغیر حساب کے بڑھا دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے جان بوجھ کر اور یاد رکھ کر اپنی زندگی میں ڈال لی تو پھر اللہ کی محبوب عمل میں آ گئے اور اللہ کی برکتوں اور سعادتوں کے ہم جو ہیں فضل کی طرف آ گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ 3 پاورفل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔